اب ون ڈے ایک ایسی انہونی ہوئی کہ جو وہ بچی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تصور بھی نہیں کر سکتی، اس کا دل خیال تک نہ کر سکتا تھا کہ یہ جو مجھ سے محبت کے دعوے، مجھ سے محبت کے وعدے، مجھ سے جھوٹی سچی قسمیں کھانے والا آج کسی اور کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ آج مجھے چھوڑ بھی کیسے سکتا ہے وہ جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتا یا آپ کے بغیر جی نہیں سکتی۔ تو اب پھر وہ کدھر گئی محبت، وہ کدھر گیا پیار، وہ کدھر گئے دعوے، وہ کدھر گئے وعدے، وہ کدھر گئی قسمیں۔ وہ روتی رہی، لیکن دل میں ایک اچانک سے آواز آئی کہ تم نے میرے لیے رب کو چھوڑا نا، تو میں نے اسی لیے تمہیں بھی چھوڑ دیا۔ تو وہ بچی کہنے لگی کہ اسی دن اس نے عہد کیا اور سب ڈیلیٹ کیا، پھر 2 رکعت نماز نوافل ادا کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور کہا کہ یا اللہ I belongs to you, please 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 save me from this test۔ اور آج ماشاءاللہ سے وہ بچی نکاح میں ہے، حلال رشتے میں، اور ہم کو اکثر کہا کرتی ہیں کہ استانی اگر اس دن آپ نے نہ سمجھایا ہوتا ہمیں تو ہم شاید کسی اور راہ پہ ہوتے، اور اکثر کہتی ہے کہ if I had not left حرام I would never found حلال in peace۔ یعنی اگر ہم نے وہ حرام نہ چھوڑا ہوتا تو ہم آج اللہ تعالیٰ کے حلال کا سکون نہیں لے رہی ہوتی۔ اور یقین جانیں اگر آپ بھی اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا تو آج کے آج ہی حرام کو چھوڑ دیں اور حلال کے لیے انتظار کریں۔ اگر آپ حرام کو نہیں چھوڑ رہے تو آپ اپنی زندگی کو بے سکون کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیں، یہ ہماری یا آپ کی لفظی باتیں ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، وَإِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک وہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ یعنی this ayah doesn't just stop us from committing zina, it stops us from every path that leads to it, like chats, like calls, like secret meetups۔ اب اس آیات میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی جو سورسز ہیں جو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں، یعنی کسی کا میسیج آ جانا اور پھر اس کے بعد ہاں جی کون ہے آپ، اور پھر